وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کی بریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ صحابہ دین کی دعوت کیسا دیتے تھے. صحابہ دین کی دعوت لوگوں کو کس طرح دیتے تھے. سب سے پہلی جو بات ہے، جب ہم صحابہ کا نام ہم سنتے ہیں، جب بھی ہمارے کان میں جب صحابہ کا لفظ پڑتا ہے، جب بھی ہم صحابہ کا نام سنیں تو دو باتیں یاد رکھیں. پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی صحابہ کا نام ہم سنیں ہماری زبان سے ایسے ویسے الفاظ نہ ہوں، صحابہ ویسے، انہوں صحابہ ایسے نہیں. جب ہم صحابہ کا لفظ ہم سنتے ہیں، صحابہ کے بارے میں ایسے ویسے الفاظ ہماری زبان سے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اہل علم نے کہا کہ من قال عن الصحابہ بکلمہ فہو زندیق. اگر کوئی صحابہ کے بارے میں ایک لفظ بولتا انہوں ایسا کرے نہ انہوں، اگر کوئی صحابہ کے بارے میں ایک لفظ بولتا ہے زندیق ہے، وہ دین سے نکل جاتا ہے. جب بھی صحابہ کا نام سنیں، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اگر کوئی مسلمان صحابہ کو ایسے ویسے الفاظ سے پکارتا ہے کیا سزا ملے گا؟ فعلیہ لعنت اللہ، اس پر کس کی لعنت ہوگی؟ اللہ کی لعنت ہوگی. والملائکہ، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی. والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہوگی. جب بھی صحابہ کا نام سنیں ہمارا زبان سنبھال کے ہونا چاہیے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہو. دو چیز، ایک صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہو اور اسی طرح ہماری زبان سے صحابہ کی تعریف نکلے. جب بھی صحابہ کا نام سنیں دو چیزیں ہم کو یاد رکھنا چاہیے. لیکن آج میرا ٹاپک ہے صحابہ کس طرح دین کی دعوت دیتے تھے. دیکھیے آج ہماری جو سوچ ہے، ہم کیا سوچتے ہیں؟ میرا بیٹا ابھی 12 سال کا ہے، ابھی 15 سال کا ہے میرا بیٹا، ابھی 16 سال کا ہے میرا بیٹا، وہ کیا دین کی باتیں کرے گا، وہ کیا دین کی خدمت کرے گا. یہ غلط سوچ. دیکھیے غلط سوچ، یاد رکھیں. 12 سال کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی دین کی خدمت کر سکتا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں گے ارقم رضی اللہ عنہ، ارقم رضی اللہ عنہ 12 سال میں اسلام قبول کرتے ہیں. کتنے سال میں؟ 12 سال میں. اس کے بعد ارقم رضی اللہ عنہ اپنا گھر نبی کو دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھ کر دین کے بارے میں مشورہ کرتے تھے، دین کے بارے میں باتیں کرتے تھے. دارالارقم کے نام سے مشہور ہے. یعنی کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا ابھی جو ہے نا 12 سال کا ہے تو کیا خدمت کرے گا. نہیں، اسے مسجد کو لے کر آؤ، بیانات میں لے کر آؤ. ہم بولتے ہیں کہ 16 سال کا ہے ابھی بچہ میرا، 20 سال کا ہے. معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام جب بت کو توڑے تھے اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 12 سال، 20 سال بھی نہیں تھے. جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا مفسرین نے کہا کہ ان کی عمر 20 سال تھی. بس 20 سال کے تھے، بس انہوں نے دین کی دعوت شروع کر دی. یعنی کہ ہماری جو سوچ ہے بچہ ابھی چھوٹا ہے وہ کہاں سے دین کی خدمت کرے گا. ہم لوگ اصحاب کہف پڑھتے ہیں نا، جمعے کے دن سورہ کہف ہم لوگ پڑھتے ہیں. سورہ کہف میں کیا واقعہ ہے؟ نوجوان کا واقعہ ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. 7 نوجوان تھے، انہوں نے بادشاہ کے سامنے کھڑ کر کہا کہ ربنا ورب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. یہ نوجوان، یعنی کہ ہماری جو سوچ ہے بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی نوجوان ہے، یعنی بچے کو جو ہے نا شروع ہی سے جو ہے نا دین کی دعوت کے لیے دین کے فیلڈ میں جو ہے نا بچوں کو لانا چاہیے. لیکن صحابہ کس طرح دین کی دعوت دیتے تھے ہم کیوں معلوم کریں؟ تاکہ ہم بھی اس طرح دعوت دیں. صحابہ جس طرح دعوت دیتے ہیں ہم کو بھی اس طرح دعوت دینا چاہیے. سب سے پہلی جو بات ہے صحابہ کس طرح دین کی دعوت دیتے تھے؟ سب سے پہلے صحابہ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں، اپنے باپ. یعنی کہ دیکھیے آپ دیکھیے طلیب رضی اللہ عنہ صحابی رسول اسلام قبول کرتے ہیں.
اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ کہاں جاتی ہیں؟ اپنی ماں کے پاس جاتی ہیں. اپنی ماں کے پاس جا کے بولتی ہیں کہ میری ماں تم اسلام کی طرف آ جاؤ. یعنی کہ صحابہ کا دعوت کا پہلا جو طریقہ ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے تھے صحابہ, اپنے گھر سے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا سورہ تحریم کے اندر قو انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو تم اپنے گھر والوں کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے ماں باپ کو نار جہنم سے بچاؤ. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو بلاتی ہیں, اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی بلاتی ہیں, کہتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اے فاطمہ تم اپنے آپ کو نار جہنم سے بچاؤ, میں تم کا کچھ کام نہیں آؤں گا, میں تمہارا کام نہیں آؤں گا. یعنی کہ سب سے پہلے دین کی دعوت اپنے گھر سے, یہ صحابہ کا پہلا طریقہ ہے. دوسرا جو طریقہ ہے صحابہ کا دین کی دعوت دینے کا, وہ یہ ہے کہ صحابہ راستے میں جاتے جاتے دین کی دعوت کرتے تھے. راستے میں جاتے جاتے آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, وہ راستے میں جا رہے تھے, ایک شخص پتھر مار رہا تھا, پتھر پھینک رہا تھا. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہا عن الخذف, پتھر مت پھینکو کیونکہ نبی نے منع فرمایا. یعنی کہ راستے میں چلتے چلتے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں, کوئی غلطی دکھا تو اسے ٹوکتے ہیں. یہ صحابہ کا طریقہ ہے, یہ صحابہ کا طریقہ. آج ہم نماز کے لیے آتے ہیں, کوئی بے نمازی بیٹھا ہوا ہے, چلو نماز کے لے کر آؤ, بولو کہ بھائی چلو نماز کے لیے. یعنی کہ راستے میں چلتے چلتے دین کی دعوت دیں گے. کیوں راستے میں دین کی دعوت دیں گے؟ ہم لوگ آتے ہیں, ہمارا روڈ ہے, گلی ہے, وہاں ہم کیوں دین کی دعوت دیں گے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ان الشیطان قعد لابن آدم باطرق, شیطان راستوں میں بیٹھا رہتا ہے, شیطان جو ہے نا گلیوں میں بیٹھا رہتا ہے تاکہ لوگوں کو بھڑکائیں, تاکہ لوگوں کو جو ہے نا بہکائیں. شیطان راستے میں بیٹھا رہتا ہے تاکہ لوگوں کو بھڑکائیں. اسی وجہ سے صحابہ راستے چلتے چلتے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. یہ دوسرا طریقہ ہے. اگر کوئی بے نمازی بیٹھا ہوا ہے, آپ نماز کے لیے آتے ہیں, اسے بولو کہ چلو بھائی نماز کے لیے. یعنی کہ کوئی گانا سنتا ہوا بیٹھا ہے, آپ بولو کہ چلو نماز کے لیے, گانا آف کرو. یعنی کہ راستے میں چلتے چلتے جو نا ایک مسلمان دین کی دعوت دینا چاہیے. یہ دوسرا طریقہ ہے صحابہ کا. تیسرا جو طریقہ ہے صحابہ کا وہ یہ ہے کہ جہاں غلطی دیکھتا وہی ٹوکتے تھے, جہاں غلطی نظر آیا وہی ٹوکتے تھے صحابہ. جیسا کہ آپ دیکھیں گے ایک شخص نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان کے پاس آتے ہیں. دیکھیں ایک شخص نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے, حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان کے پاس آتے ہیں, آ کر کہتی ہیں کہ لو مت علی غیر الفطرہ, اگر تمہاری موت ابھی ہو جائے, اسی وقت ہو جائے, تمہاری موت اسلام پر نہیں ہے, فطرت پر نہیں ہے. اس شخص نے پوچھا کہ کیوں؟ میں تو نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہوں, لیکن میری موت اب آ جائے تو کیوں اسلام پر نہیں ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لا یتم الرکوع والسجود, تم نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم نے نماز نہیں پڑھا ہے, تم نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکوع نہیں کیا ہے. یعنی کہ صحابہ جہاں غلطی دیکھتے تھے وہیں ٹوکتے تھے. آج ایک جماعت کیا کہتی ہے, نہیں بھائی تب کا تب مت ٹوکو کیونکہ لوگ مسجد سے باہر نکل جائیں گے, لوگ جماعت سے نکل جائیں گے, ہماری جماعت سے. غلطی کو غلطی مت بولو, چاہے وہ کچھ بھی کرے, ہماری جماعت میں ہے نا بس کافی ہے. چاہے وہ تعویذ پہنے, چاہے کچھ بھی کرے, لیکن وہ ہماری جماعت میں ہے نا تو کافی ہے. نہیں, فوری روکو, مصلحت دے کر, لوگوں کے سامنے نہیں, تنہائی میں بلا کر جو نا بھائی یہ تعویذ جائز نہیں ہے. یعنی کہ جیسا ہو سکے جو نا ایک مسلمان روکے, فوری جتنا ہو سکے جو نا ایک مسلمان لوگوں کو غلطی سے جلد روکے. کیوں ہم ایسا کریں گے؟ کیونکہ صحابہ ایسا کرتے تھے. دوسرا ریزن کیا ہے, ان من اشراط الساعہ فجأۃ الموت, قیامت کے قریب اچانک موت آئے گی. کب آئے گی معلوم نہیں, اچانک آئے گی. ایک انسان کو آپ غلطی میں دیکھے, آپ نہیں ٹوکے, کل اس کی موت بھی ہو سکتی ہے نا. یعنی کسی وجہ سے غلطی کو دیکھ کر فوری ٹوکنا ہے صحابہ کا طریقہ ہے. چوتھا جو طریقہ ہے صحابہ کا وہ یہ ہے کہ صحابہ دین کی دعوت کے لیے سفر کرتے تھے. آپ دیکھیں گے جو بقیع قبرستان ہے مدینے میں, وہاں کتنے صحابہ ہیں؟ صرف 10,000 صحابہ ہیں, بس صرف 10,000 ہیں. جبکہ حجۃ الوداع میں ہمارے نبی کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 20 پر 4,000 صحابہ تھے. بقیع قبرستان میں صرف 10,000, اور ہمارے نبی کے ساتھ حج میں 20 پر 4,000 صحابہ. اور صحابہ کہاں گئے؟ دین کے لیے کیا کرتے تھے صحابہ؟ سفر کرتے تھے. یہاں وہاں جا کر صحابہ دین کی خدمت کرتے تھے. یہاں دو باتیں ہیں, ایک ہے کہ علماء یہاں وہاں جا کر دین کی خدمت کرتے ہیں. دوسرا آپ لوگ عوام کیا کریں؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کہیں پروگرام ہے, آپ جائیے وہاں جا کر بیانات سنیے. کہیں اجتماع ہے, وہاں جا کر جائیے, سفر کر کے جائیے. یہ بھی دین کی دعوت ہے,
یہ بھی تبلیغ ہے. آپ سفر میں بھی صحابہ دین کی دعوت دیتے تھے. ہم کیسا تھے؟ آپ ٹرین میں جاتے رہتے ہیں, کوئی آپ کے سامنے ہے, کوئی آپ کے سامنے جو ہے نا بدعتی ہے, تعویذ پہنا ہوا ہے, آپ اسے بولو کہ جو ہے نا تعویذ جائز نہیں ہے شریعت میں. کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر گانا سنتا ہے, آپ بولو کہ جائز نہیں. یعنی کہ صحابہ سفر میں بھی دین کی دعوت دیتے تھے, آپ بھی دو. ہم ٹرین میں ہمارے لوگ کئی ساتھی ہم لوگوں کو ملتے ہیں, بس میں کئی لوگ ہم لوگوں کو ملتے ہیں, ہم لوگ وہیں جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا ہم دین کی دعوت ہم کو دینا چاہیے. اسی طرح دین کی دعوت دینے کا ایک اور طریقہ جو صحابہ کے پاس ہے وہ ہے پیسہ خرچ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پیسہ خرچ کرنا. یہ صحابہ کا طریقہ ہے. آپ دیکھیں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ پیسہ خرچ کرتے تھے دین کی دعوت کے لیے. ہم لوگ کیسے خرچ کریں؟ مدارس بننے کے لیے خرچ کرے پیسہ. اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے, پیسہ اللہ نے آپ کو دیا ہے, مدرسہ بننے کے لیے پیسہ خرچ کرے, مسجد بننے کے لیے پیسہ خرچ کرے. اب کئی لوگ چندے کے لیے آتے ہیں, مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے, زمین کے لیے, ایسے لوگوں کو آپ دو. یہ بھی دین کی خدمت ہے. صحابہ پیسے کے ذریعے سے بھی جو ہے نا دین کی خدمت کرتے تھے. اس طرح ہم بھی جو ہے نا ہماری استطاعت کے مطابق. ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو, دین کی خدمت کے لیے پیسہ بڑا آسانی طریقے سے ہم دے سکتے ہیں. دین کی خدمت کے لیے کیسے؟ آپ دیکھیں گے آج کل واٹس ایپ میں آتا ہے, دیکھیں فلاں جگہ مسجد بننا ہے, آپ اپنی طرف سے پیسہ دو. واٹس ایپ میں لنک بھی آتا ہے, اگر آپ لنک میں کلک کریں گے تو ڈائریکٹ جو ہے نا آپ گوگل میں چل جائیں گے یا فون پے میں چل جائیں گے. آپ اپنی حیثیت کے مطابق 50 روپے ہی کیوں نہ ہو دے دو, 50 روپے ہی کیوں نہ ہو, 100 روپے, 50, اپنی استطاعت کے مطابق. کئی لوگوں کے واٹس ایپ میں آتی, دیکھیں یہاں مسجد بننا ہے, آپ لوگ تھوڑے مدد کرو. آپ وہ کلک کریں گے تو جو ہے نا اس میں کوڈ بتائے گا, اب وہ کلک کریں گے تو آپ کو فون پے میں چل جائیں گے. اپنی حیثیت کے مطابق میں 10 روپے تبھی دوں, 50 کی بات نہیں, 10 تو دیو. کیوں؟ اللہ نے پارہ نمبر 4 میں فرماتی کہ متقی وہ ہے جو صدقہ کرتا ہے. پوری قرآن آپ پڑھ لیجئے, پوری قرآن میں اللہ نے کہا کہ متقی لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں. پوری قرآن میں آپ دیکھیں تقوی کے ساتھ اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اگر آپ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتی ہیں تو آپ نیک ہیں. آپ جتنا صدقہ کریں گے آپ اتنا نیک ہیں, جتنا کم صدقہ کرتی ہیں تو آپ اتنا نیک نہیں ہیں. کیونکہ قرآن میں اللہ نے جہاں بھی تقوی کا ذکر کرتے ہیں فوری اللہ تعالیٰ صدقے کا ذکر کرتے ہیں. اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء. اللہ نے متقیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا متقی وہ ہیں جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم جو ہے نا اللہ کے راہ میں مال خرچ کریں مدرسہ بننے کے لیے, مسجد بننے کے لیے. اسی طرح اب یہ تو معلوم ہے, لیکن کافر کو ہم دین کی دعوت کیسے دیں؟ کافر کو, کیونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں, چلو ہم لوگ کما لیے, بزنس کر لیے, بس بیوی بچوں کو دیکھ لیے. نہیں, آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کافر کو بھی آپ دین کی دعوت دو. ہر مسلمان کی ذمہ داری. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں, لوگوں کو شرک سے روکیں, توحید کی طرف بلائیں. یہی اصل مقصد ہے ہمارا. یعنی کہ دین کی دعوت, خاص طور پر کافر کو صحابہ دین کی دعوت کیسا دیتے تھے؟ دیکھیے آپ, پہلا جو طریقہ ہے ایک کافر کے سامنے نبی کی تعریف کرنا. تمام کو معلوم ہے نبی کے بارے میں. دیکھیے جعفر رضی اللہ عنہ 16 سال میں اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد جاتے ہیں حبشہ کو, جاتے ہیں وہاں جو ہے نا نجاشی کو دین کی دعوت دیتے ہیں. نجاشی کافر تھا, اسے دین کی دعوت دیتے. کیسے دیتے ہیں؟ نجاشی کے سامنے, یعنی کہ کافر کے سامنے. جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امرنا بصدق الحدیث, یہ وہ نبی ہے جو ہم کو سچ بولنے کا حکم دیتا ہے. واداء الامانہ, یہ وہ نبی ہے جو امانت میں خیانت کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے. وامرنا بصلۃ الرحم, یہ وہ نبی ہے جو رشتہ داری قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. یعنی کہ کافر کے سامنے جعفر رضی اللہ عنہ نبی کی تعریف کرتے ہیں. بعد میں چل کر تو نجاشی اسلام قبول کر لیتا ہے. یعنی کہ آپ کے کمپنی میں جو لوگ ہیں, کئی لوگ آئی ٹی کمپنی میں کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, آپ کے ساتھی کافر بھی ہو سکتے ہیں نا, آپ ان کے سامنے نبی کی تعریف کرو, نبی کے بارے میں بتاؤ یہ نبی سچا نبی ہے, یہ نبی وہ ہے جو دوسروں کو سچائی کا حکم دیتا ہے, یہ وہ نبی ہے جو لوگوں کو سود کھانے سے منع کرتا ہے. یعنی کہ نبی کے بارے میں معلوم ہے تو وہ بتاؤ کافر کے سامنے. یعنی کہ جعفر رضی اللہ عنہ کافر کے سامنے نبی کے بارے میں بتائے, نجاشی بعد میں اسلام قبول کر لیا. یہ پہلا طریقہ ہے صحابہ کا کافروں کو دین کی دعوت دینے کا. دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عمر الجہنی رضی اللہ عنہ صحابی رسول اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی قوم کے پاس جاتے ہیں.
قوم کے پاس جا کے دین کی دعوت دیتے ہیں. کیسے دعوت دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ادعوکم الی الجنہ، اے میری قوم میں تم کو جنت کی طرف بلاتا ہوں. یہ جنت ایسی ہے، جنت سونے کی ہے، جنت چاندی کی ہے، جنت میں ہر قسم کی نعمت ہے، جنت میں شراب ہے. یعنی کہ عمر الجہنی رضی اللہ عنہ کافر کے سامنے جنت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. مؤرخین نے کہا اس کے بعد پورے قوم والے اسلام قبول کر لیا، صرف جنت کے بارے میں سن کر، صرف جنت کے بارے میں سن کر. آپ کو معلوم ہے جنت کے بارے میں، جنت کیسی ہے معلوم ہے. یہ تو جنت کے بارے میں علماء کے بیان ہی یوٹیوب میں، یہ تو اقبال کیلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جنت کا بیان کر کے. یعنی کہ جنت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے. کافر کو بتاؤ، آپ کا ساتھی جو کافر ہے، سفر میں ہے، کوئی کافر آپ کو ملتا ہے، اسے جنت کے بارے میں بتاؤ، نبی کے بارے میں بتاؤ. یعنی کہ کوئی کمپنی میں آپ کا ساتھی ہے، اسے جنت کے بارے میں، نبی کے بارے میں بتاؤ. یعنی کہ آپ بزنس دکان میں ہیں، آپ کوئی کافر آپ کے پاس لینے کے لیے آتا ہے، تھوڑی دیر بٹھاؤ اسے جنت میں، جنت کے بارے میں اور نبی کے بارے میں بتاؤ. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. دین کی دعوت دینا یہ ہر مسلمان کی جو ہے ذمہ داری ہے. اسی طرح ایک اور جو طریقہ ہے صحابہ کا دین کی دعوت دینے کا، وہ ہے کہ لکھ کر. جیسا کہ خالد رضی اللہ عنہ لکھ کر جو ہے نا دین کی دعوت دیتے ہیں. رستم یعنی کہ رستم بادشاہ کو جو ہے نا لکھ کر دین کی دعوت دیتے ہیں. یہ صحابہ کا ایک طریقہ تھا. آج کیسے ہم واٹس ایپ میں، آپ کے فون میں جو ہے نا کافر کا نمبر ہوگا، سیو کرو، اس کو جو ہے نا سورہ احد یعنی کہ قل هو اللہ احد کا ترجمہ بھیجو. کتنی آسان بات. اللہ نے ہمارے پاس واٹس ایپ دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کے ذریعے سے آپ کوئی کافر آپ کے سامنے ہے، کوئی کافر کا نمبر ہے، اسے آپ قل هو اللہ احد کا ترجمہ اس کو بھیج دو. آسان طریقہ ہے دین کی دعوت دینے کا. بس ہم لوگ سمجھو، کیونکہ دین کی دعوت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. لیکن یہاں ایک جو بات ہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا میں دین کی دعوت اسے دیتا ہوں، 1 مہینہ دیا، 2 مہینہ دیا، پھر بھی وہ اسلام کی طرف نہیں آتا ہے. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے. یاد رکھیں، آپ اسے دین کی دعوت دیتے رہو دیتے رہو. جیسے کہ آپ دیکھیں گے مشہور صحابی عبداللہ ذی البجادین، عبداللہ ذی البجادین اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد 3 سال تک اپنے چچا کو دین کی طرف بلاتے ہیں. کتنے سال تک؟ 3 سال تک. آج ہم لوگ کہتے ہیں میں نے میرا بدعتی جو بھائی ہے اسے بلایا، یہ 1 سال 2 سال وہ اسلام کی طرف نہیں آیا، صحیح دین کی طرف نہیں آیا، میں اس کو چھوڑ دیا. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، غلط ہے. یاد رکھیں، بلاتے رہو بلاتے رہو. موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کتنے سال دین کی دعوت دی؟ امام طبری نے کہا کہ 40 سال تک. فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال تک دین کی دعوت دی، اسلام نہیں قبول کیا. بعد میں اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، اس کو غرق کر دیا. یعنی کہ ہم دین کی دعوت دیں، ہم مایوس نہ ہو، جتنا ہو سکے ہم سامنے والوں کو دین کی دعوت دیں، یہی ہمارا مشن ہے. لیکن ایک جو بات ہے، لیکن آج میں اور آپ دین کی دعوت نہیں دیتے ہیں. کتنے لوگ جو ہم میں سے دین کی دعوت دیتے ہیں؟ کیوں ہم دین کی دعوت نہیں دیتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ دین کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ ہاں دیتے ہوں گے، لیکن کتنے لوگ ہی جو دین کی دعوت نہیں دیتی؟ کیوں ہم نہیں دیتی دین کی دعوت؟ وہ ایک ریزن ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے. بس ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے. صحابہ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی. یاد رکھیں، دیکھیے ربیعہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کی خدمت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیعہ جو پوچھنا چاہے پوچھو میں تم کو دوں گا. ہمارے نبی کہتے ہیں اے ربیعہ رضی اللہ عنہ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھو میں تم کو دیں گا. تو ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے نبی جس طرح میں دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں جنت میں بھی آپ کی خدمت کروں گا. بس اس کا دعا کیجئے، بس اس کے بارے میں مجھے دعا کیجئے. یعنی کہ کیوں؟ صحابہ کے اندر دنیا کی محبت نہیں تھی. دیکھیے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی، انہوں نے کیا فرمایا؟ واللہ انک تعلم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، انی لم اکن احب الدنیا، اللہ تعالیٰ میں کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں کیا. جب آپ دنیا سے محبت کریں گے دین سے دور ہو جائیں گے. یاد رکھیں، آج ہم دین کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کے اندر دنیا کی محبت نہیں تھی. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پورا مال چھوڑ کے مدینے کو آگے. صہیب رومی رضی اللہ عنہ خالص دین کے لیے مکے میں پورا مال چھوڑ کے مدینے کو آگے. کیوں؟ ان کے پاس دین کی محبت تھی، دنیا کی نہیں. کیونکہ قیامت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، لوگ قیامت کے قریب دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے نفرت کریں گے. ہاں لیکن آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں یہ ہمارا کام تو نہیں نا، یہ تو دوسروں کا کام ہے.
دیکھیے اگر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ دین کی خدمت نہیں کریں گے، چاہے بوڑھے ہو، چاہے بڑے ہو، چاہے چھوٹے ہو، اگر آپ دین کی خدمت نہیں کریں گے آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ کریں گے تو فائدہ تو بہت زیادہ ہے، نقصان کیا ہوگا؟ سورہ عصر پڑھیے، ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں ان الانسان لفی خسر، دنیا میں ہر انسان خسارہ اٹھانے والے میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے۔ کون نقصان میں نہیں ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے آپ نقصان میں نہیں، یاد رکھیں۔ اپنے بچوں کو دین کی دعوت دو، اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دو، اپنے پڑوسیوں کو دین کی دعوت دو، اپنے محلے والوں کو دین کی دعوت دو۔ یہ ہر مسلمان کا طریقہ، یاد رکھیں، ہر مسلمان دین کی دعوت دے۔ لیکن معلوم ہے آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں، ہر انسان کہتا ہے ہم بہترین امت ہیں نا، ہر انسان یہ مانتا ہے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کون بہترین امت ہے؟ کون بہترین امت ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو دین کی دعوت دے گا وہ بہتر ہے۔ اگر آپ دین کی دعوت دیتی ہیں آپ بہترین امت ہیں، اگر آپ دین کی دعوت نہیں دیتی تو آپ بہترین امت نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ کب میں بہترین امت بنوں گا؟ کب آپ بہترین امت بنیں گے؟ جب آپ دین کی دعوت دیں گے۔ جب تک آپ دین کی دعوت دیں گے آپ بہترین امت ہیں۔ عورتیں جب تک دین کی دعوت دے گی اپنے بچوں کو، جو گھر میں جو کام والی آتی ہے کافر، اس کے سامنے دین کی دعوت دو، اس کے سامنے نبی کی تعریف کرو، جنت کی تعریف کرو۔ یعنی کہ عورتیں مرد، جب اس وقت عورت اور مرد بہترین امت ہوں گے جب ہم دین کی دعوت دیں گے۔ اگر ہم دین کی دعوت نہیں دیں گے تو ہم بہترین امت نہیں بنیں گے۔ یعنی کہ آج کے درس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ صحابہ کس طرح دین کی دعوت دیتے تھے۔ سب سے پہلا جو یاد رکھے، جب بھی صحابہ کا نام آئے دو چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، ایک ہمارے اندر صحابہ کی محبت ہو، دوسرا ہماری زبان سے صحابہ کے بارے میں ایسے ویسے الفاظ نہ نکلے۔ دوسری جو بات ہے کہ صحابہ کس طرح دین کی دعوت دیتے تھے، سب سے پہلے اپنے گھر سے صحابہ دین کی دعوت شروع کرتے تھے۔ دوسرا، صحابہ راستے میں چلتے چلتے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ تیسرا جو طریقہ ہے، صحابہ فوراً دین کی دعوت دیتے تھے۔ کوئی آپ کے بازو نماز پڑھ رہا، نماز صحیح نہیں پڑھا، آپ سے فوری دین کی دعوت دو۔ کوئی آپ کا پڑوسی ہے بے نمازی ہے، جب موقع ملے اسے دین کی دعوت دو، فوری دین کی دعوت دیتے تھے۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ ایک اور طریقہ، صحابہ دین کی دعوت کے لیے سفر کرتے تھے۔ آج ہم لوگ آپ جب سفر کرتے ہیں ٹرین میں کوئی بدعتی ملتا ہے، کوئی کافر ملتا ہے، اس کے سامنے دین کی دعوت دو۔ اسی طرح صحابہ دین کی دعوت کے لیے پیسہ خرچ کرتے تھے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ دین مدارس میں، مسجد میں خرچ کرو، یہ بھی جو ہے نا دین کی دعوت کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن خاص طور پر صحابہ کافروں کو دین کی دعوت کیسے دیتے تھے؟ سب سے پہلے کافروں کے سامنے صحابہ نبی کی تعریف کرتے تھے۔ دوسرا، کافروں کے سامنے صحابہ جنت کے بارے میں جو ہے نا ذکر کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور جو چیز ہے دین کی دعوت کا، وہ ہے لکھ کر، جیسا کہ واٹس ایپ میں کوئی کافر آپ کا کانٹیکٹ میں ہے، واٹس ایپ میں جو ہے نا توحید کے بارے میں لکھ کر سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھ کر اسے بھیج دیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اسلام قبول کر لے، معلوم نہیں۔ یعنی کہ اب ایک اور جو چیز ہے، صحابہ انتظار کرتے تھے، بار بار دین کی طرف بلاتے تھے صحابہ۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہم 1 مہینہ بلائے، 2 مہینہ بلائے، وہ دین کی طرف نہیں آ رہا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، بار بار آپ جو ہے نا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہو۔ جب تک آپ دین کی دعوت دیں گے اس وقت تک آپ بہترین امت ہیں۔ جب آپ دین کی دعوت نہیں دیں گے آپ بہترین امت نہیں ہوں گے، یاد رکھیں۔ یعنی کہ اگر آپ دین کی دعوت نہیں دیتے ہیں تو آپ خسارے میں ہی، نقصان میں ہی۔ یہ کچھ باتیں تھیں آج کے اس خطبے میں۔ دوسری جو بات ہے، جیسا کہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے کے متعلق 6 باتیں یاد رکھیں بس۔ شعبان کے مہینے کے متعلق 6 باتیں۔ سب سے پہلے شعبان کا معنی کیا ہے؟ بھکر جانا، ادھر ادھر چل جانا۔ جب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو عرب میں لوگ جنگل کو چل جاتے تھے پانی لانے کے لیے، خاص کر شعبان کے مہینے میں جو ہے نا جنگل وغیرہ کو جا کر جو ہے نا پانی لاتے تھے۔ یعنی کہ شعبان کا معنی مطلب ادھر ادھر چل جانا۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو جو ہے نا لوگ ادھر ادھر جا کے جو ہے نا پانی لاتے تھے۔ لیکن شعبان کے مہینے کے متعلق 6 باتیں یاد رکھ کے بس کافی ہے۔ 3 کا تعلق عبادت سے ہے، 3 کا تعلق بدعت سے ہے۔ شعبان میں 3 عبادت ہے۔ ایک، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ زیادہ روزہ رکھتے تھے، شروع ہی سے، پورا شعبان نہیں، جتنا ہو سکے آپ روزہ رکھیے۔ شعبان کے مہینے میں جتنا ہو سکے آپ روزہ رکھیے، پیر جمعرات تھے، ایام بیز، جتنا ہو سکے شعبان کے مہینہ میں روزہ رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ شعبان کے مہینے میں روزہ کیوں رکھتے ہیں زیادہ زیادہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ شعبان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا ہے
شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں. دوسرا جو عبادت ہے شعبان کے مہینے میں وہ ہے کہ قضا روزہ. جن عورتوں کا قضا روزہ ہے پہلے رمضان کا, جن مردوں کا قضا روزہ ہے, شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا ان پر واجب ہے. قضا روزہ واجب ہے. یہ دوسرا قضا روزہ شعبان کے مہینے میں رکھنا چاہیے. تیسری جو عبادت ہے وہ ہے کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف شعبان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کیونکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں, پریکٹس ہے, تاکہ رمضان میں اور بھی زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. جیسے کہ سلمہ بن کہیل رحمہ اللہ, حبیب بن ابی زید رحمہ اللہ, بلکہ کئی سلف سے ثابت ہے کہ وہ خاص طور پر شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ رمضان میں اور بھی زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. یہ 3 عبادت ہے جو شعبان کے مہینے میں مجھے اور آپ کو کرنا ہے. یہ ایک روزہ, نفل روزہ, دوسرا قضا روزہ تمام پر واجب ہے, تیسرا جو ہے نا وہ ہے قرآن کی تلاوت. 3 بدعت ہے. دوسرا جو ہے نا 3 بدعت ہے شعبان کے مہینے میں. پہلی جو بدعت ہے خاص طور پر شعبان کے مہینے میں محفل بٹھانا, جلسے جلوس کرنا, یہ جائز نہیں ہے, بدعت ہے. کیوں کرتے ہیں؟ رافض جو شیعہ لوگ ہیں وہ لوگ کرتے ہیں اس طرح. خاص طور پر شعبان کی 15ویں تاریخ کو جو ہے نا اس طرح جو ہے نا محفل بٹھانا, یہ تمام بدعت ہے جو حدیث سے ثابت نہیں ہے. دوسری جو بدعت ہے شعبان کے مہینے میں خاص 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا. آج 15ویں شعبان میں روزہ رکھوں گا, بدعت ہے, یاد رکھیں. 15ویں شعبان کو خاص روزہ رکھنا بدعت ہے. تیسرا 15ویں شعبان کو خاص نماز پڑھنا بدعت ہے. خاص نماز 15ویں شعبان کو بعض لوگ کیا کرتے ہیں 15ویں شعبان کو خاص قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں, بدعت ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں 15ویں شعبان کو خاص جو ہے نا کچھ نمازیں پڑھتی ہیں جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پھر سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھتی ہیں, پوری بدعت ہے. امام ابن حجر الحیثمی نے کہا کہ بدعت ہے, منکر ہے, من گھڑک ہے, تمام چیزیں صحابہ نے کیا نہیں. یعنی کہ شعبان کے متعلق جو ہے نا یہ کچھ بدعتیں جو لوگوں میں جو ہے نا رواج ہے, مشہور ہے. یعنی کہ شعبان کے متعلق 6 باتیں یاد رکھیں. 3 عبادت تھے اور 3 بدعت ہیں. 3 عبادت روزہ رکھنا نفل, قضا روزہ, اور تیسری جو چیز ہے قرآن کی تلاوت. 3 بدعت کیا ہے؟ خاص طور پر محفلیں بیٹھنا اور خاص روزہ رکھنا 15ویں شعبان کو, اور 15ویں شعبان کو خاص طور پر نمازوں کا اہتمام کرنا, چاہے تہجد ہو چاہے خاص نماز ہو صلاۃ الرغائب کے نام سے, یہ تمام بدعت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ